والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں دعوت محمدی کا ایک اہم جزو مسئلہ توحید کا ایک عنوان اور ایک باب ذکر کیا تھا، جس میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے لفظ قل سے. بطور نمونہ کے چند آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اگر آپ قرآن مقدس کا ذوق رکھتے ہیں تو سینکڑوں آیات اور بیسیوں آیات مسئلہ توحید کے اس عنوان پر قرآن کریم میں موجود ہیں. آج بھی اسی سلسلہ کا دوسرا عنوان ہے کہ توحید کے دو طرف ہیں، دو جہتیں ہیں. جب تک یہ دو طرف اور جہتیں کامل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک توحید کی لذات اور برکات حاصل نہیں ہو سکتی. ایک طرف تو توحید کی ہے، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھنا، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، حقوق میں بھی. ان چار چیزوں میں جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی کوئی صفت نہیں، اللہ کے کام اور افعال جیسے کسی کا کوئی کام اور فعل نہیں، اللہ کے حقوق جیسا کسی کا حق نہیں. جب یہ چار مراتب آدمی مکمل کر لیتا ہے تو توحید کی
ایک طرف پوری ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک عقیدہ اور تصور ہے کہ ہر معاملہ میں انسان کے دل کا اذعان، اتقان، ایمان یہ ہو کہ میرا اللہ سوا کوئی بھی نہیں۔ سارے آسرے نکل جائیں، سب اعتماد کی جگہیں ختم ہو جائیں اور اعتماد اور آسرا صرف اللہ کی ذات بن جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اپنے متعلق یہ یقین بنا لے، اتقان اور اذعان بنا لے کہ میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ یہ طرف سمجھنے والی ہے، توحید کامل دونوں طرفوں سے ہوگی۔ ایک جہت کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں، اس کا یقین اور اذعان آ جائے، اور دوسری طرف اور جہت کہ میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہ تھوڑی سی بات ہے سمجھنے والی۔ اب جب یہ دو طرفیں مکمل ہو جائیں تو وہ توحید کامل ہے۔ اب یہاں سے توحید کی لذات شروع ہوتی ہے، توحید کی بشاشت شروع ہوتی ہے، مٹھاس شروع ہوتی ہے۔ اور جب انسان ان دو شقوں پہ کامل اعتماد کر لے، اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، اور اپنا تعلق جو اپنے رب سے ہے اس کو بھی پہچان کر اس پہ مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، ڈٹ جائے، تو اب وہ توحید کا مسئلہ کامل ہو گیا۔ اور یہ ایسی کمال والی توحید ہے جو اہل اللہ، انبیاء، اولیاء، اتقیاء کا عملی درس بھی ہے اور زبانی دعوت بھی ہے۔ توحید کا دعویٰ ہو اور توحیدی رنگ نہ ہو، توحید کا رنگ یہاں دوسری طرف میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور پھر یہ تصور کہ میں صرف اللہ کا ہوں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہاں سے توحید کا رنگ شروع ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بولا صبغۃ اللہ، فطرۃ اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے پکا اور سونا رنگ کائنات میں نہیں ہے، سب سے مضبوط رنگ ہے۔ تو اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق دونوں طرفوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا الا للہ
الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہے، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص جس میں گڑ بڑ رلا نہ ہو۔ تو دونوں طرف سے خلوص، بندے کی طرف سے اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں، دونوں کو یہ شامل ہے کہ اللہ کو بھی خالص سمجھ اور اپنے آپ کو بھی اس کا خالص سمجھ، اسی کا نام دین ہے۔ اور یہی وہ دین اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے ذکر کیا من ابتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے، اس کے پیچھے جائے، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دین ہے رضیت لکم الاسلام دینا، اس دین پہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مقدس کی 20 آیات اس شک کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کے یہ دونوں یقین کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں اور میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، ان کو قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے اور یہ عقیدہ بنا رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی وحدانیت کا ایک طرف قرآن نے ذکر کیا، فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور وہ جان کیا تھی؟ آدم علیہ السلام، ان سے پیدا کیا، حضرت حوا سے پیدا کیا۔ عام طور پہ مشہور ہے اور ایک روایت بھی ہے کہ حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، مشہور یہی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، لیکن اس پر کوئی قطعی دلیل نہیں۔ جو حدیث ہے اس کے محدثین نے متعدد معانی ذکر کیے فقہ الحدیث کے طور پہ۔ تو یہاں ایک بات سمجھے، ایک ہوتا ہے راوی کا بیان اور ایک ہوتا ہے فقہ الحدیث، دونوں میں فرق ہے، اور لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ بیان راوی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان، اور بیان درایت فقہ الحدیث، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ جلسے میں گئے، پیچھے سے خبر پھیل گئی کہ مولوی صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ اب جو مولوی صاحب کی بیوی تھی وہ بڑی پریشان ہوئی، روئی، میرا خامند شہید ہو گیا۔ مولوی صاحب جب اسٹیشن پہ پہنچے تو اس کو ایک آدمی نے کہا کہ آج، آدمی بڑا صوفی تھا،
اس نے کہا بھئی آج میں نے تیری بیوی کے منہ سے سنا ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اور وہ رو رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب بھی دھاڑ دھاڑ کر کے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب تو کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں میں شہید ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی تو بیٹھا ہے، شہید کیسے ہوا ہے؟ لگتا ہے کوئی للڑی تھا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تو ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، اس نے ساری زندگی جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور یہ جو صوفی میرے پاس روایت لایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، 50-60 سال سے یہ رات کو مصلے پہ ہوتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب خبر یہ پہنچ گئی میرے پاس، بیوی بھی سچی اور یہ راوی بھی سچا کہ میں مر گیا ہوں، شہید ہو گیا ہوں۔ اب ایک ہے میری سوچ، میں اگر اپنی سوچ سوچوں تو میں مرا نہیں، لیکن روایت کو دیکھوں تو سچی روایت کہہ رہی ہے کہ میں مر گیا ہوں، لہذا میں اپنی سوچ کو روایت پر قربان کرتا ہوں۔ مجھے کفن پہنا دو، کیونکہ سوچ فقہ سوچ درایت، سوچ فقہ۔ اس نے کہا بھئی فقہ کے مقابل روایت آ گئی، لہذا میں روایت کو مانوں گا اور فقہ اور سوچ کو نہیں مانتا۔ اب بتائیں اس نے ٹھیک کیا؟ جی سوچ لو، اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو خدا کی قسم آج 99% مولوی وہ روایت کو دیکھتے ہیں اور فقہ اور روایت کو نہیں دیکھتے۔ وہ اسی کی طرح کہتے ہیں یہ تو ہماری سوچ ہے نا، لہذا ہماری بیوی بھی سچی تھے، راوی بھی سچا، ہم نے تو روایت پہ جانا ہے۔ اور اکثر دین کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے خدا کے بندے قرآن موجود ہے اور قرآن متواتر قطعی ہے، اس کا ہر لفظ ہر کلمہ متواتر موجود ہے اور نری سچی کتاب ہے، تو قرآن کو امام بناؤ، راویوں کی روایتوں کو قرآن کے تابع کر کے مانو۔ تو آگے سے کیا کہتی ہیں؟ اچھا یہ تو منکر حدیث ہے، جس طرح وہ مولوی بیچارہ اسٹیشن پہ شہید ہوا، تو یہ منکر روایت ہے۔ بھائی راوی سچا بھی ہو تو اسے غلطی نہیں لگ سکتی، یہ تو علماء جانتے ہیں کہ راویوں کی تحقیق جو کی جاتی ہے، یہ سکہ ہے، یہ فلاں، یہ تو ظاہر حال ہے، ظاہری حال پہ تحقیق ہے، لیکن جو حتمی اٹل قانون ہے وہ کتاب اللہ کا ہے، جو معیار ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کا وہ معنی جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عثمانی اٹھ کے کہے قرآن جو کہتا ہے، کوئی اور الف لام والا اٹھ کے کہے قرآن جو کہتا ہے، تو یہ اس کا فہم ہم نہیں مانیں گے۔ 14 صدیوں میں قرآن کے کلمات بھی محفوظ ہیں، قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے، اور مسلمانوں کے لیے کتنی فخر کی بات تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا آئینہ، ایسا ترازو، ایسی کسوٹی موجود ہے کہ آج 14ویں صدی میں 1400 سال گزر جانے کے بعد
وہ ترازو اپنی حالت پہ ہے، جس کو بھی تولنا ہے ابھی اس ترازو پہ رکھو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، اور وہ ترازو قرآن ہے۔ لیکن ادھر تو آنا نہیں۔ تو خیر بہرحال اس روایت کا معنی شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے امام ابو حنیفہ ثانی تھے، درایت کے باب میں قاضی شمس الدین کے زمانہ میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جو ان کی درایت کا ہم پلہ ہو۔ سب سے فائق جس نے یہ بات دیکھنی ہو، الہام الباری دیکھے، بخاری شریف کی شرح، لوگ شرح لکھتے ہیں، بخاری کی 2 جلدیں ہوں تو شرح 15 جلدوں پہ ہوتی ہے، 16 جلدوں پہ ہوتی ہے، اور قاضی صاحب نے شرح لکھی الہام الباری، بخاری 2 اتنی موٹی موٹی جلدیں اور شرح اتنی ہے، کوئی فضول بات نہیں کی۔ جہاں اشکال تھا اس کو 2 لفظوں میں ایسا حل کیا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے، کیل کال نہیں۔ باقی شروعات تو یہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی نقل، قال النووی، قال ابن حجر، کالا فلاں، بھئی کالا فلاں ہی چلانا ہے، نہ کوئی عقل نہ نقل، صرف وہ عبارتی لکھنی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ورک سے آ کرنے کی؟ وہ کالا فلاں تو وہاں موجود ہے۔ تو آج کے شارحین یہی ہے، پہلے جو کوئی 6 صدیوں میں کوئی بات لکھ گیا، آگے جو آیا تو اس نے کہا کالا فلاں۔ بھئی کالا فلاں کی تو کتاب موجود ہے، تیرے لیے کالا فلاں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات کرنی ہے تو وہ کرنا جو پہلے نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ خیر بہرحال ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جھگڑا پڑ جاتا ہے تو وہاں بے شک آپ کالا فلاں کے اپنے درجے میں، جیسے آج تک اہل بدعت ایک شوشہ چھوڑتے تھے کہ اشاعت التوحید والے قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا کرتی، یہ ایک شوشہ تھا۔ تو اس کا حل اللہ کے فضل سے میں نے کر دیا الفرقان میں، کہ جو کچھ ہم بیان کرتے تھے 14 صدیوں کے مفسرین کی تحقیق ہم نے حاشیے پہ نقل کر دی، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں نقل اس بات کا توڑ ہے کہ تم کہتے ہو اپنا معنی کرتے ہیں، ہم قرآن کا وہ معنی کرتے ہیں جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے۔ اس چیلنج کا جواب تھا، ورنہ انشاءاللہ اردو تفسیر آئے گی تو وہاں دیکھیں گے آپ کیا چیز ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے، یہ نہیں ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئی، مطلب یہ ہے کہ عورت کی جبلت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے سیدھی نہیں ہوتی، اسی طرح عورت کی طبیعت میں بھی ٹیڑھا پن ہے اور وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اگر پسلی کو سیدھا کریں گے تو توڑ بیٹھیں گے، اس کو موڑ موڑ کر، تو جیسے وہ ٹیڑھی ہے نا، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو، اس کا ٹیڑھا پن بھی رہے اور تم بھی ساتھ ساتھ گزارا کرتے رہو، یہ معنی حدیث کا۔ اور حضرت قاضی صاحب نے جو بات کی، ہم نے قرآن میں دیکھا
ایک مقام پہ آیا خلق الانسان من عجل، انسان پیدا ہوا ہے من عجل، جلدی سے. انسان کو پیدا کیا گیا جلدی سے. اب کوئی درایت کا منکر بیٹھا ہو تو وہ کہے گا جلدی مٹی کو کہتی ہے یا نطفہ کو کہتی ہیں. دوسرے مقام پہ انسان کو نطفہ سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا. یار بات میرا خیال ہے مشکل ہو رہی ہے، چلو آسان ہوتی ہے. خلق الانسان من عجل کا مطلب ہے کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. اس کی فطرت میں جلد بازی ہے کہ یہ کام بھی جلدی ہو، یہ کام بھی جلدی ہو. اور اللہ کے ہاں ہر کام میں ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب کے ساتھ وہاں تدریج ہے. جب اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وہ بھی تدریجاً پیدا ہوئے. اللہ نے اس نظام کائنات کی ہر چیز کو تدریج کے طور پہ پیدا کیا. اور انسان کی فطرت میں جلدی 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 من عجل، کوئی کام بھی ہے یہ بھی ابھی ہو، یہ بھی ابھی ہو، یہ بھی ابھی ہو. پنجابی معنی انسان ابالا منہ پیدا ہوئے، جلد باز ہے. اسی طرح عورت پسلی سے پیدا ہوئی، مطلب پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. یہ ترغیب ہے. تو خیر بہرحال فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر پیدا کیا اس سے زوجہا، منہا اس کی جنس سے، اسی کی جنس سے بیوی اس کی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور پیدا کیا تمہارے لیے جانوروں میں سے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے جانور پیدا کیے. یخلقکم، پیدا کرتا ہے وہ اللہ تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن بعد خلقن، ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ، ایک نطفہ، علقہ، مضغہ. سورہ المومنون میں اس کی تفصیل کی. یہاں فرمایا سٹیپ بائی سٹیپ، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، من بعد خلقن. اور پیدا کہاں کیا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں. اب یہ اللہ کے افعال کا ذکر ہے، اللہ کے کام. تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، اور کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. اب آیا تعارف، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں والا، ان کاموں والا ہے رب تمہارا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی تخلیق کے تم شاہکار ہو. حکمت تخلیق بھی دیکھو، کاریگری بھی دیکھو. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے ان صفتوں والا رب تمہارا. ہو الرب لہ الملک والتصرف. ابن کثیر فرمایا یہی رب ہے جس کو تم پہ اختیار ہے، جو تمہارا مشکل کشا، حاجت روا ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. اب ذرا دیکھنا، میں اپنے موضوع کے بالکل قریب آتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو. یہاں پر یہ جملہ یاد رکھ لو،
ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم لا الہ، سارے بولو، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ اب دیکھو یہ ہے سورہ زمر کا مقام۔ اب میرے پاس ہے سورہ فاطر، آپ کو لا الہ الا ہو کا معنی بھی آ جائے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، کل یجری لعجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقرر پر جاری ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، کچھ توجہ کی تو انشاءاللہ پورا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، انہی صفتوں والا ہے رب تمہارا۔ وہاں کیا ذکر کیا؟ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، تمہیں زمین میں بسایا، 8 قسم کے انعام پیدا کیے، تمہیں ماؤں کے پیٹ کے اندھیروں میں پیدا کیا، سٹیپ بائی سٹیپ پیدا کیا، اور آگے تعارف ذالکم اللہ ربکم، انہی صفتوں والا ہے ربکم لا الہ الا ہو۔ کہو لا الہ الا ہو۔ اور جہاں پر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تو ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ معنی ہے لا الہ الا ہو کا۔ یہ معنی ہے کس کا؟ لا الہ الا ہو کا، کہ اللہ کے سوا ایک ذرے پر بھی ما فوق الاسباب تصرف کوئی نہیں رکھتا، اور اللہ کے سوا ایک بات بھی ما فوق الاسباب سن کوئی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے سوا ما فوق الاسباب متصرف بھی کوئی نہیں اور سننے والا بھی کوئی نہیں، تو مسئلہ وہی ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو۔ تو قرآن نے خود لا الہ الا ہو کا معنی ذکر کیا۔ خیر، یہ وہ توحید ہے۔ فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم بھاگ رہے ہو، کہاں تم چلے جاتے ہو اور پھرے جاتے ہو۔ آگے فرمایا قل، یہ دوسری جہت آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، اور دوسری جہت جو آج ہمارا عنوان ہے، اس پہ آپ غور کرنا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، یہ جہت۔ فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ قل، فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا کس چیز کا؟ کہ میرے پیغمبر میرے سوا کسی کا نہیں بننا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر، مجھے حکم ہے، امرتو، مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جس کا خلاصہ کہ میرے پیغمبر میرے سوا کسی کا نہیں بننا، میرا بن کے رہنا ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا کسی کا نہیں بننا۔
میرا بن کے رہنا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں سب سے بڑا اس کے سامنے جھکنے والا بن جاؤں، سب سے بڑا اس کا فرما بردار. مسلم کے 4 معنی ہیں. ایک معنی سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا. دوسرا خوشی سے حکم ماننے والا. مجھے حکم ہوا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور ساتھ کہہ دیجئے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. میرا پیغمبر بتلا دے اگر میں اس مسئلہ میں خاص کر، عمومی طور پر کسی مسئلہ میں بھی، لیکن خاص کر اس مسئلہ میں جو مجھے حکم دیا کہ میرا پیغمبر تو میرے سوا کسی کا نہیں بننا، اس مسئلہ میں اگر میں نافرمانی کروں تو میں بھی عذاب عظیم سے بچ نہیں سکتا، مجھ پہ بھی عذاب عظیم ہوگا. پھر دیکھنا قل، فرما دیجئے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اے لوگو، میں محمد مصطفیٰ کا عقیدہ سنو، میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں. مخلصا لہ دینی، الا للہ الدین الخالص. اگر غور کرو گے تو یہ جملہ سمجھ آئے گا. ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا واسطے اس کے عبادت کو، اور اس کا خلاصہ یہ ہے میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں. اب یہ ایک مضمون ہے. آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز میں کیا شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک. یہ توحید کی پہلی طرف ہے. پہلی طرف کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں. یہ وہ طرف ہے، وہ جہت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہے نا یہ جہت. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. اور پھر حوالہ کیا دیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کیا ہے کہ میں اللہ سوا کسی کا بھی نہیں ہوں. میں اللہ سوا کسی کا بھی، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، میں اللہ سوا کسی کا بھی کیوں عبادت کس کی کرتا ہوں؟ اللہ کی، یا اللہ ہی کی. صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی صرف اللہ ہی سے مرادیں مانگتا ہوں. اچھا، پھر بیٹھ گئے، وہاں پر کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا کہتے ہو؟ قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، جو عبادت بھی ہو کس کے لیے ہے؟ للہ. تو مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سوا کسی کا بھی عبادت کس کی ہوگی؟ للہ. اور مقام آیا، فرمایا قل، اس کو بھی سمجھنا ہے، پھر قل بھی آ گیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. قل ان صلاتی، ایک ایک جملہ قرآن کا دیکھو. بے شک میری نماز، صلات کا معنی سور و پکار، پکارنا. نماز کو بھی صلات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ ہی کی سور و پکار ہے. اس میں کس کی سور و پکار ہے؟ اللہ ہی کی سور و پکار ہے. یہ عملی نمونہ ہے توحید کا.
تو وہاں پر کیا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی یعنی مالی عبادت، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری کسی عبادت میں کسی اور کا نہیں ہوں۔ کس کا ہوں؟ توجہ ہے، کسی اور کا نہیں، کس کا ہوں؟ للہ رب العالمین۔ یہ ہے مقام سمجھنے والا۔ اب تمہید ختم، اب سمجھو۔ سب سے پہلے کس کی غلامی کا انکار کرنا ہوگا؟ جب آپ کہتے ہیں میں اللہ سوا کسی کا بھی نہیں، تو 3 میدانوں میں جہاد کرنا ہوگا۔ پہلا میدان شیطان کا مقابلہ، میں اللہ سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ کس سے مقابلہ ہوگا؟ آج تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن توجہ فرمائیں۔ کس سے مقابلہ ہوگا؟ شیطان سے۔ نمبر 2، شیطانی نظام سے مقابلہ، شیطنت اور طاغوتی نظام سے مقابلہ۔ اور نمبر 3، شیطانی اعمال سے مقابلہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا مقابلہ جب یہ طرف شروع ہوگی کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، تو اب شیطان سے بائیکاٹ ہوگا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور جال وہ دجالی اور طاغوتی نظام ہے۔ دجال اور طاغوت کے نظام سے جب تک مقابلہ نہیں ہوگا اس وقت تک توحید کی یہ طرف یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف تب پوری ہوگی کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں۔ کیا مانا؟ میں اللہ ہی کے نظام کو حق سمجھتا ہوں، اور اللہ کے نظام کے مقابل کسی نظام کو بھی حق نہیں سمجھتا۔ سب نظاموں پہ لعنت کرتا ہوں، اور سب قوانین ان سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اور کسی قانون کو قانون نہیں مانتا۔ قانون چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ ہے توحید کی طرف۔ اور اس طرف میں تھوڑی سی لچک آ گئی تو دوسری طرف بھی قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا توحید دونوں طرفیں مکمل ہوں گی کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں اور میں اللہ سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہ 2 نقطوں میں توحید پوری ہوتی ہے۔ اور میں اللہ سوا کسی کا نہیں، تو میرے وجود پر تہذیب کون سی ہوگی؟ قرآن والی، پیغمبر کے فرمان والی۔ میرے گھر کا نظام کون سا ہوگا؟ انگریز والا؟ کتنی بڑی منافقت ہے۔ توحید کا دعویٰ بھی ہے اور تہذیب انگلش کی، توحید کا دعویٰ بھی ہے اور دجالی تہذیب کو بدن پہ، دجالی تہذیب کو گھر میں، دجالی قانون کو اسمبلی میں، طاغوتی نظام کو ملک میں۔ یہ کون سی توحید رہ گئی؟ توحید تو یہ سبق سکھانے آئی ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ،
تو اس کا ایک اقرار یہ بھی ہوتا ہے لا حاکم الا اللہ، مجھ پہ حاکم صرف اللہ ہے، اور کوئی دوسرا اللہ کے مقابل حاکم نہیں بن سکتا۔ میرا بھائی اگر یہ طرز آئے توحید کی تو یہ توحید کی طرز سکھاتی ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلہ میں ہر قانون شیطنت ہے اور شیطانی نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس مسئلہ کو کھولا۔ آپ تو ماشاءاللہ بارہا سنتے ہیں، طاغوت کے مقابلے کی جتنی آ جاتی وہ اسی توحید کی دلیل ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار اسی دجل اور دجالی نظام کا انکار ہے جو یہودیت اور عیسائیت اور الہاد سے مرکب نظام پوری دنیا پہ مسلط کیا گیا۔ اس نظام سے نفرت کرنا، اس نظام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، تو یہ توحید کی اس طرف کی طرفداری ہے۔ اب بے شک تھوڑی ہے کیونکہ ووٹ آنے والے، الیکشن آنے والے ہیں، نئے شیطانوں کا انتخاب ہونے والے ہیں۔ پرانے شیطان نیا پاکستان بنے کہ نہیں بنا؟ آج تک ایسا پاکستان نہیں دیکھا تھا۔ نیا پاکستان وجود میں آ گیا جس میں نئی بے غیرتی، نئی فحاشی، نئی بدعات، نیا کفر و شرک کا نظام اور طاغوت کی نئی نوکری وہی آ گیا۔ بڑے خوش تھے تم اس وقت، نعرے لگا رہے تھے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ جو خان صاحب ہے نا یہ درس بڑا اچھا دیتا ہے۔ یہ ایک مواحد آدمی کہہ رہا تھا درس بڑا اچھا دیتے۔ میں کیسے کہتے کیسے پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا صرف اتنی جملہ یاد ہے، اس سے پوری سورہ فاتحہ ذرا سنو۔ یہ بھی کسی کا بھلا ہو، کسی نے یاد کروا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خیر بہرحال یہ مسئلہ معمولی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اطعتموہم انکم لمشرکون، ہے قرآن میں۔ ان اطعتموہم، اگر تم نے ان کا قانون مانا، اور قانون بھی صرف اتنا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ماری ہوئی نہیں کھاتے، اپنی ماری ہوئی کھاتے ہو، جو بغیر ذبح کے مر جائے اس کو حرام کہتے ہو، اور اپنے ہاتھ سے مار کے کھاتے ہو۔ ایسے منطق تو بڑی اچھی تھی، بظاہر منطق، بھئی اللہ کی ماری نہیں کھاتے اور اپنی ماری، کتنی خوبصورت منطق ہے۔ ہمیشہ منطق اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ابو جہل کی منطق تھی، اس کی بھی بڑی منطق تھی۔ اس نے کہا دیکھو کعبہ کا طواف کرو، کپڑے اتار دو۔ یہ مفتی ابو جہل شاہ صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اچھا کیوں بھائی؟ وجہ، اب آپ وجہ سن کے حیران ہوں گے، اس کی منطق بھی سمجھو، وقت بھی ختم ہے، ایتے میرے ذہن پہ بہت آ رہی ہے، اس طرف پہ چلو، یہ منطق بھی سمجھ لو۔ منطق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے، اور گناہگار کپڑوں کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کا طواف یہ مناسب نہیں ہے۔
اس لیے زنانیاں مرد کپڑے اتار دو، کیونکہ یہ گناہگار کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں گناہ ہوئے، اور گناہ سے آلودہ کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کریں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو ننگے بدن ایک تو عاجزی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کپڑوں میں تو آکڑ بھی ہے، اکڑاؤ بھی ہے، اور بدن جب، یہ ابو جہل کی منطق بیان کر رہا ہوں، کل کوئی کلپ یہاں سے کاٹے گا، ایسے شیطان ہے۔ تو ابو جہل جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ نہ ہوں عاجزی زیادہ ان کے ساری بھی ہے اور گناہگار کپڑے ہیں، لہذا مرد زنانیاں کپڑے سائڈ پہ اور ساتھ قوالی بھی پڑھتے تھے۔ الیوم یبدو کلہ او بازہ، آج دن پورا بدن کھلے گا اور اللہ کے دربار میں طواف کریں گے ننگے ہو کر۔ تو اب حکمت دیکھیں، حکمت اچھی ہے کہ نہیں؟ لیکن کام تعبیر کیسی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو، ہر بے ایمان جتنی بے ایمانی کرے گا تو خوبصورت لباس میں کرے گا، اوپر دین کا پانی چڑھائے گا۔ ابو جہل کی یہ بے ایمانی دیکھ، پھر سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا شرک والا، تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم گناہگار ہیں، روح سے آئے، ہم رات دن گناہوں میں اللہ کا دربار پا کے۔ یہ بات ٹھیک تھی یا نہیں؟ جی آگے منطق کا نتیجہ دیکھو، صغرا کبرا ملا کے بے ایمان نے آگے دیکھو کیا، ہم گناہگار، روح سے آ، بدکار، وہ دربار پاک، فَلِهَذَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کی ہم سور و پکار اللہ کے مقابلہ میں نہیں کرتے، وسیلہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اسی طرح آج جمہوریت کی جتنی تعویلیں بڑے بڑے داڑھیوں والے کر رہے ہیں کہ ہم تو جمہوری بنے، جمعیت علماء اسلام بن گئی، ایک اور خرقانی ہے، شیرانی ہے، دجال من الدجاجلہ، دجالوں کا دجال، خالص کٹر رافضی، اس کی سوچ ہی رافضیانہ، اور اب وہ ہر چولہے پہ پھر رہا ہے، اس کی شکل بھی کافروں والی ہے اور پورا کردار بھی کٹر منافقین والا، اور ہر جگہ پہ ہر دیگ میں منہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ کٹر قسم کا شیطان بھی ہے، پرلے درجے کا بدعتی بھی ہے، اور خطرناک قسم کا وکیل المشرکین بھی ہے۔ میں نے پچھلے دن اس کا ایک کلپ سنا، میں حیران رہ گیا۔ پیچھے اسی شیطان نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، یہودیت کا وہ ترجمان، رافضیت کا وہ حامی اور وکیل شیطان، لیکن سب یہ جمہوریت کے انڈے، یہ سب جمہوری انڈے، جمہوریت۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جتنی جماعتیں جہاں موجود ہیں پاکستان میں، سب کی سب اس نقطہ پہ متفق ہیں کہ جمہوری نظام یہ اسلام کے متصادم نظام ہے، خلافت کے متصادم نظام ہے۔ اس پر میں نے 200 سے زائد حوالہ جات دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، جماعت اسلامی کے، سب نے یہ کہا کہ یہ جمہوری نظام اسلام کے متصادم نظام ہے، اور جمہوریت کے ہوتے ہوئے کبھی انصاف کی توقع نہ رکھنا، جمہوریت کے ہوتے ہوئے کبھی ملک سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، بربریت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ 48 سے لے کے آج تک جتنے فرعون آئے
وہ سب کے سب چند خاندان ہیں جو وہی ایک پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، اس پارٹی کو بدل کے تیسری میں چلے گئے، اوپر عنوان بدل جاتا ہے اور نظام کے اندر شیطان پرانی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری قوم کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی انگریز کے ٹاؤٹ ہیں جن کو جاگیریں ملی اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اور حقیقتاً پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان کا وظیفہ کر کر کے یہ سب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے، آئینی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ اب جو حکومت جاتی ہے وہ ثبوت نہیں پیش کرتی میں پچھلے ڈاکو تھے۔ اچھا کوئی حکومت بتاؤ، میرا یہ موضوع تو نہیں لیکن آ گئی ہے، کوئی حکومت بتاؤ کہ جس کو بعد والی حکومت نے ڈاکو نہ کہا ہو؟ جی اچھا پھر ثابت بھی کیا، اگر کچھ حیا ہوتا اس نظام میں، کچھ انصاف ہوتا، تو جب ایک جماعت کرپٹ ثابت ہو گئی تو اس پر تو آئینی طور پہ پابندی لگنی چاہیے تھی، اور اس کے جنہوں نے پاکستان سے غداری کی ان کو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے تھا۔ لیکن بجائے اس کے 4 سال وہ باہر بیٹھے گا، کھائے گا، اور 5ویں سال آ کر پھر آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا صدر بنے گا، اور آپ بھی اس نعرے پہ خوش ہیں بھائی۔ کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی زندہ باد، تو کوئی پی 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 زندہ باد، نام ہی دیکھو، اور کوئی مسلم لیگ زندہ باد۔ حالانکہ میں صاحب کے بات کرتا ہوں، اور ہے بڑی مشکل، یہ پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا یہ لبیک ہو، یا یہ جتنی بھی جمہوری طاغوتی پارٹیاں ہیں، یہ سب کی سب شیطان کے کارندے اور دجال کے نوکر ہیں۔ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، رضا حیات تیری جرأت کو بس مناظر اسلام علامہ خضر حیات پکڑ دی۔ یار نعرے نہ لگائے کرو، انہی نعروں نے مولویوں کو خراب کی ہے۔ نعرے کا کیا مقام ہے؟ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، آگے ٹائم نہیں ہوتا۔ اور میں نے بیان یہ کیا کہ توحید کی کتنی طرفیں ہیں، تو انہوں نے صرف یہ کہا اللہ کی ماری ہوئی، اور اپنی ماری ہوئی۔ اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی مانی تو تم پکے مشرک ہو۔ صرف اتنے مسئلے پہ، صرف اتنے مسئلے پہ۔ اور آج قرآن کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے سنت والے نظام کے ہوتے ہوئے، جب تم نے قرآن سے آنکھیں بند کی اور برطانیہ کے قانون کو سلام کیا، انگلینڈ کے قانون کو سلام کیا، تمہاری عدالتیں کتاب و سنت سے جب خالی ہیں تو وہ عدالتیں عدل سے نہیں ہوں گی، عدول سے ہوں گی۔ وہاں انصاف کیسے آئے گا؟ اور انصاف والا نصاب قرآن ہے، اور پیغمبر کا فرمان جو پوری دنیا کو نظام عادل دینے کے لیے آیا، یہ آفاقی نظام ہے۔ تو میرا بھائی، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا، شیطان کے نظام سے مقابلہ، کم از کم دجالی نظام، جمہوری نظام، موجودہ جاگیردارانہ نظام، اس کی نفرت تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں ایک سیاست انبیاء کی ہے اور ایک سیاست جمہوریت کی ہے، اور جو سیاست جمہوریت کی ہے اس کا معنی التفریق والتشدد بالنفاق، خالص منافقت، غداری،
اس سے مولوی کا تعلق اتنا ہے کہ مولوی اس طاغوتی نظام کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا. اور جو انبیاء کی سیاست ہے وہ ہے نظام توحید کو نافذ کرنا اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا اور ہر دجالی نظام کے خلاف مقابلہ کرنا. الحمدللہ ہم اسی سیاست کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں. ہم یہی کہتے ہیں جب زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو نظام بھی کون سا چاہیے؟ اللہ کا نظام چاہیے. بندوں کے بنے ہوئے نظام وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آج امریکہ، برطانیہ، جمہوریت کے نعرے لگانے والے وہ خود اس جمہوریت سے پریشان ہو گئے. اور خود اب دیکھیں آپ کے ملک میں کیسی جمہوریت چل رہی ہے. یہ جیسے اسلام کے غدار ہیں اسی طرح جمہوریت کے بھی غدار ہیں. ابھی یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ انہی سے پوچھو جمہوریت کا معنی کیا ہے اور تم کون سی جمہوریت پہ ہو؟ یہاں تو ڈکٹیٹرشپ پہ اور چند وردیوں کا نظام ہے اور سکہ شاہی میں بھی یہ ظلم و بربریت نہیں تھی جو آج ملتی ہے. آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں، ہسپتالوں میں جائیں وہاں آپ کو ڈاکو ملیں گے. مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر میں ہمدردی نہیں، اس لیے اس میں انسانیت آئے کہاں سے؟ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں چیک اپ کراتے فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو. وہ ٹیسٹ کرتے کرتے اکثر مریض جو ہیں ان کو دوائی لینے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ پہلے ہی مر جاتی. ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ ہسپتالوں کا نظام ہے. اور کبھی بھی یہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جاؤ، خدا کی قسم ان سے ہندو بھی بہتر ہے، سکھ بھی بہتر ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، مریض مر رہا ہے یہ فون پہ لگے یا گپ شپ پہ لگے. عدالتوں میں جائیں، آگے جو جج بیٹھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک چلے جائیں، یہ چھوٹے طبقے سے لے کے آخر تک ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. اور وہاں سفارشیں، پیسہ، غریب آدمی کی اپروچ ہی نہیں کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے. آپ کی پورے عدالتی نظام کرپٹ، ہسپتالوں کا، صحت کا نظام کرپٹ. تعلیمی ادارے دیکھ لیں، چاہے پرائیویٹ ہیں، جو سکول تھے وہ تو ویسے ہی چائے شائے کا ہوٹل بن گئے. چائے شائے کا ہوٹل وہ آیا، بچوں کو پڑھاؤ، فیسیں بھی دو اور پڑھانے کے لیے ایک دو ماسٹر گھر میں رکھو تاکہ بچوں کو تیاری وہ کرائے. اور یہ جو سکول والے ہیں یہ صرف چائے شائے پی کے گپ شپ، ادھر میٹنگ ادھر رجسٹر پورے کر کے گھر. وہ تو ویسے کیا، کرونا آ گیا تو سکول ہے ہی بند. اور یہ جو پرائیویٹ کسائی ہیں اکثر، ان کی فیسیں بھی دیکھو، تو پھر وہ تمہاری جمہوریت کہاں گئی؟ یہاں پر تو جاگیردارانہ نظام ہے. غریب کا بچہ دوائی حاصل نہیں کر سکتا، غریب کا بچہ سکول نہیں پڑھ سکتا، غریب کا بچہ نوکری نہیں حاصل کر سکتا. تیرے ہاں پڑھائی بھی وہ حاصل کرتا ہے جو ارب پتی ہو اور ہزاروں لاکھوں روپے کے داخلے یونیورسٹیوں میں اور فیسیں دے. علاج بھی وہ حاصل کر سکتا ہے جو امیر ہو اور ارب پتی ہو، لاکھ پتی ہو. تو ہسپتالوں کا نظام بھی کرپٹ، تعلیمی نظام بھی کرپٹ. عدالت بھی اپنا کیس تک تھانے میں چلے جائیں، پولیس کو دیکھ لیں، جج کو دیکھ لیں. یعنی کون سا محکمہ ہے جس میں انصاف، عدل یا ہمدردی نام کی کوئی چیز ہو؟ کسی مقام پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سارا نظام کرپٹ ہے. کیوں؟
یہ ہے جمہوریت کا نتیجہ، یہ اسی جاگیردارانہ نظام کا نتیجہ کہ چند الیکشن، یہ جو الیکشن کرواتی ہیں، اس میں عام آدمی لڑ سکتا ہے الیکشن؟ پھر تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہی چند خاندان ہیں جو وہی گدے کبھی پی ٹی آئی میں ہیں، کبھی نون لیگ میں ہیں، اور وہی چہرے ہیں، صرف نعرہ ہے اور ہماری عوام کو سمجھ تک نہیں۔ تو میرا بھائی یاد رکھنا، جس طرح مصلح پہ مولوی کا حق ہے، توجہ ہے، مصلح کا وارث کون ہے؟ عالم ربانی وارث ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کی سربراہی، اس کا حقدار بھی عالم ہے۔ یہ خسرے اس کے حقدار نہیں، جن کو اولاد بھی نہیں پہچان سکتی کہ یہ ابا جان ہے یا امی ڈیڈی ہے، یہ ہے کون اوپر دیکھ کے، جن کا چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ جب تک کسی عالم ربانی اور نظام خلافت، نظام محمدی کا نفاذ نہیں ہوتا، یہ ملک مشکلات سے نکل نہیں سکتا۔ اور مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ نظام خلافت ہو اور نظام محمدی ہو، اور یہ ثابت کیا جائے عملی طور پہ کہ ہمارا اللہ سوا کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے سوا امریکہ کے بھی نہیں، برطانیہ کے بھی نہیں، طاغوت کے بھی نہیں، شیطان کے بھی نہیں، ہم کس کے ہیں؟ صرف، اور تمہارے ایم این ایز کے بھی نہیں، ایم پی ایز کے بھی نہیں، اور تمہاری دجالی پارٹیاں ان میں سے بھی کسی کے نہیں، ہم ہیں تو للہ۔ اور یہی سبق ہے، انا للہ، انا للہ کا کیا معنی؟ یہی طرف ہے توحید کی، انا للہ، بے شک ہم صرف کس کے؟ صرف اللہ کے، کسی طاغوت کا حصہ نہیں، کسی شیطان کا حصہ نہیں، انا للہ، حتیٰ کہ کسی فرشتے کا بھی حصہ نہیں، حتیٰ کہ کسی بزرگ کا بھی حصہ نہیں، ہمارا وجود صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس وجود پہ حکم بھی چلے گا کس کا؟ صرف اللہ کا، اور طرز ہوگی محمد مصطفیٰ کی۔ یہ توحید کا دوسرا پہلو ہے، اس کا مراقبہ کرنا ضروری ہے، اس کو سوچنا ضروری ہے۔ تمہید ہو گئی تو وقت ختم ہے، تقریر انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔